السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والحمد للہ الذی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بغرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکشتارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر نبی و آل نبی کی بارگاہ میں نذرانہ درود کی تلاوت کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز القرامت، جبر الاستقامت، غواث معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، غوث اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم اور آپ نسبتوں کے بڑے پابند لوگ ہیں اور نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ ربیع الاول شریف میں ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، میلادی ہے نا ہم جی؟ ارے بھائی میلادی ہو، زور سے بولیے، زندہ دلی کے ساتھ، آواز زور سے آنی چاہیے، کیونکہ مسلمان زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ۔ اور مومن کبھی نہیں مرتا۔ یہ آپ جملہ سن کے جائیے کہ مومن کبھی نہیں مرتا۔ عالم ارواح میں تھا تب بھی زندہ، عالم ارواح سے باپ کی پشت میں آیا تب بھی زندہ، باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آیا تب بھی زندہ، اور ماں کے شکم سے اس دنیا میں آیا تب بھی زندہ، اور قبر میں جائے گا تب بھی زندہ، اور قبر کے بعد میدان محشر میں ہوگا تب بھی زندہ، اور جنت میں جائے گا تب بھی زندہ۔ بتاؤ کہاں مرا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ مومن نہیں مرتا، تو مومن ہو اس لیے زندہ دلی کا ثبوت دو، سچی بات پر، اچھی بات پر سبحان اللہ کہنے میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، کہ جس نے سبحان اللہ کہا تو اس کے نام کا کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ جنت میں لگا دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس لیے سبحان اللہ کہتے رہیں۔ تو ہم نسبت والے لوگ ہیں، ربیع الاول میں سرکار کا میلاد مناتے ہیں، اور ربیع الاخر میں سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کرتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم کی یاد مناتے ہیں۔ غوث اعظم کون ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جب ولادت ہوتی تو خاص معاملات نہیں ہوتے، وہی نارمل، لیکن اللہ تعالی جب اپنے خاص بندوں کو اس خاک دانہ گیتی پر بھیجتا ہے، اس دنیا پر بھیجتا ہے، تو ان کے تعلقات اور ان کے پیدائش کے معاملات عام انسانوں سے جدا نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن پاک میں ہے، یات من بعد اسمہ احمد، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا تو تمام نبیوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خبر سنائی، مژدہ سنایا،
آدم آئے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کا آخری نبی آئے گا. حضرت شیش آئے انہوں نے بھی یہی کہا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا. غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ نے تو اپنی قوم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بھی بتایا اور 28ویں پارے میں ہے یاتی من بعد اسمہ احمد کہ اے لوگوں میرے بعد جو نبی آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ. کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے؟ قرآن کے اندر ہے لوگوں میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا اور تم جب اس کا زمانہ پاؤ تو اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا. تو اللہ نے سرکار کے آنے کی خبر نبیوں کے ذریعے فرمائی. حضرت شیخ سعدی سراجی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء شو محمد درمیان انبیاء. فرمایا حضرت شیخ سعدی نے کہ حضور غوث اعظم کی مثال اولیاء میں اس طرح ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال انبیاء میں ہے. تو نبی کے آنے کا مژدہ نبیوں نے سنایا اور غوث اعظم کے آنے کی خبر بڑے بڑے اپنے وقت کے ولیوں نے سنائی. خود سرکار غوث اعظم کے والد حضرت شیخ موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ جس دن میرے گھر میں میرے بچے کی پیدائش یعنی غوث اعظم کی ولادت ہونے والی تھی اس رات میں سویا اور سونے کے بعد خواب دیکھتا ہوں اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں جلوہ بار ہے اور حضور فرماتے ہیں اے موسیٰ جنگی دوست سنو تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ولیوں کا امام ہے. وہ محبوبی محبوب اللہ وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. وہ میرا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے. تو وہ بچہ تمہارے گھر جو ہے پیدا ہونے والا ہے. 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. کون؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار غوث اعظم سے کتنے پہلے کے بزرگ ہیں؟ 200 سال پہلے. حضور غوث اعظم کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں حضرت جنید بغدادی. 200 سال پہلے اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے لوگوں سنو میرے بعد یعنی 200 سال کے بعد جیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کی شان یہ ہوگی کہ وہ بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرے گا اور فرمائے گا قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ کہ لوگوں آج کے بعد جو ولی بنے گا اس کی گردن پر میرا قدم ہوگا تب اس کو ولایت کا پروانہ ملے گا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. ایک اور آپ نے بہت طویل واقعہ ہے. حضرت درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت اویس قرنی نام ہے اور یہ تابعی ہے. سرکار کے صحابی نہیں بنے. زمانہ سرکار کا پایا ہے آپ نے لیکن صحابی نہیں بنے. کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. ان کی ماں بیمار رہتی تھی اس وجہ سے سرکار کو جا کر نہ دیکھ سکے لیکن اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ مجھے اپنے یار کی خوشبو آتی ہے تم جاؤ اور جانے کے بعد میرا یہ جبہ شریف لے جاؤ اور میرا سلام ان کو پیش کرنا اور میری یہ ان سے دعا ہے کہ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں. کون فرماتے ہیں؟ حضور. اور یہ بہت طویل اور بہت معتبر واقعہ آپ نے سنا ہوگا. واقعہ بہت لمبا لیکن مختصر جو مجھے بتانا ہے وہ سنیں. حضرت عمر فاروق اعظم اور مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آپ پر سلام بھیجا اور یہ اپنا جبہ شریف دیا ہے اور فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں. آپ دعا فرماتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جانے کے بعد فرماتے ہیں مولا تیرے محبوب کا حکم ہے کہ امت محمدیہ کی مغفرت کی میں دعا کروں تو مولا میری دعا سے امت محمدیہ کی بخشش فرما. حاطف غیبی سے یہ صدا آتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے اویس اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ محمد عربی کی آدھی امت کو ہم نے بخش دیا. بولو سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی کی دعا سے یہ آدھی امت بخشی جائے گی.
اللہ فرماتا ہے آدھی امت کو بخش دیا. حضرت اویس کرنی پھر سجدے میں سر کو لے کر جاتے ہیں اور لے کر جانے کے بعد فرماتے ہیں مولا آدھی امت بخش دی، آدھی کو اور بخش دے. ہاتف غیبی سے پھر آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اویس آدھی امت کو تمہاری دعا سے بخش دیا ہے اور آدھی امت کو بغداد کے غوث اعظم کی دعا سے بخشوں گا. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کی دعا سے آدھی امت بخشی جائے گی. حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب کی پشت سے آنے والا ولیوں کا سردار ہے. فلا فلا وقت میں یہ جیلان میں پیدا ہوگا اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ دعا کرے گا مغفرت کی، میں اس کی دعا سے میرے محبوب کی آدھی امت کو بخش دوں گا. ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، یہ غوث اعظم کے آنے سے پہلے جو ولی مزدے سنا رہے ہیں، یہ شان ہے سرکار غوث اعظم. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شان ہے حضرت غوث اعظم. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں جیلان میں، اور پیدا ہونے کے بعد کچھ وقت تک آپ کے والد نے آپ کی کفالت کی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے نانا نے کچھ عرصے آپ کی خدمت، اور نانا کا بھی پھر وصال ہوا. 18 سال تک آپ کی والدہ نے آپ کی کل خدمت کی، یعنی پوری پرورش 18 سال تک. غوث اعظم سے پوچھا کہ اے عبد القادر یہ بتاؤ تمہیں کب پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں کہ جب میں مکتب پڑھنے جاتا تھا مدرسے میں تو غیب سے آوازیں آتی تھیں، فرشتے کہتے تھے بچوں سے کہ اے بچوں ہٹ جاؤ، عبد القادر آ رہا ہے، اس کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. غوث اعظم ایک مرتبہ گائے کو کھیت میں لے گئے کھیتی کے لیے، تو جس گائے کو لے کر گئے تھے غوث اعظم، وہ گائے بولنا شروع کرتی ہے اور فرماتی ہے اے عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا، تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم کھیتی اور کسانی میں لگ جاؤ، بلکہ تمہیں بھیجنے کے پیچھے جو مشیت الہی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، وہ کچھ اور ہے، تمہارا کام نہیں کہ تم کھیتی کرو. غوث اعظم جب گائے کو بولتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کی حالت متغیر ہوتی ہے، اور ہونے کے بعد فوراً آپ گھر تشریف لے جاتے، اور گھر تشریف لے جانے کے بعد اپنی چھت پر تشریف لے جاتے ہیں، اور چھت پر لے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں، وقوف عرفات میں جو لوگ عرفہ کر رہے تھے، ان عرفہ کرنے والوں کو غوث اعظم اپنی چھت سے دیکھ لیتے ہیں. یہ شان ہے غوث اعظم. بہت بڑا مقام اللہ نے سرکار غوث اعظم کا بنایا ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد سے جب اعلان کرتے ہیں قدمی حاضی اللہ رکبتی کلی ولی اللہ، کہ اے لوگو، اے اللہ کے ولیوں، میرا یہ جو قدم ہے وہ تم تمام کی گردنوں پر ہے. سرکار خواجہ غریب نواز خراسان کی وادیوں میں مشغول عبادت تھے. جب یہ اعلان بغداد سے غوث اعظم کا سنا تو اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی کے ساتھ اور جو دیگر اولیاء اللہ تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا. بریلی کی دھرتی پر مفتی اعظم ہند نے جب یہ اعلان سنا تو فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر. کیا فرمایا؟ مفتی اعظم ہند کی ولایت یہاں سے ثابت ہوتی ہے. کیا فرماتے مفتی اعظم؟ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر، جدھر چاہے رکھو قدم غوث اعظم. یہ شان ہے غوث اعظم کہ غوث اعظم تمام ولیوں کے سلطان. اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ہم غوث اعظم کے مریدوں کو ان کے جھنڈے کے تلے سایہ نصیب فرمائے. بیعت ہونا ایک صاحب پیر سے یہ واجب کے قریب ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ پیری مریدی کو ترجیح نہیں دیتے. میں کہتا ہوں تمام اولیاء اللہ کو آپ اٹھائیے، ہر ولی کسی نہ کسی کا پیر یا مرید ہے. غوث اعظم خود مرید ہے. غوث اعظم ولیوں کے سلطان ہے، خود مرید ہے. اعلیٰ حضرت خود مرید ہے سید مہروی کے، وہ خود مرید ہے. حضرت ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کے مرید ہے. بھئی بندہ ابو بکر جیسا ہو
تو پیر محمد عربی جیسا ہوتا ہے. یہ تو مقدر کی بات ہے کہ ہم اس زمانے میں آئے تو ہمیں پیر اختر رضا تاج الشریعہ کی شکل میں ملا. مقدر کی بات ہے. صاحب کرامت پیر ہونا شرط نہیں، صاحب استقامت ہونا ضروری ہے. شریعت کی پابندی اگر پیر کے اندر ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دو، اور شریعت سے عدول کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی حدوں کو الانگتا ہے، تو ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا فائدہ؟ خود بھی خسارے میں ہے وہ، اور تمہیں بھی خسارے میں لے کر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام ربانی مجدد الفسانی، آپ نے نام سنا ہوگا، سرہند کی دھرتی پر جن کا مزار ہے، تشریف فرمائے. امام ربانی کے بچے پڑھتے تھے ایک استاد سے، وہ پڑھانے آتے تھے. اب جب وہ پڑھانے آتے تو امام ربانی ان کی ضیافت نہیں کرتے، ان کا استقبال نہیں کرتے، ویلکم نہیں کرتے تھے. بچوں نے کہا اپنے ابا سے کہ ہمارا استاد ہمیں پڑھانے آتا ہے، آپ ان سے سلام بھی نہیں کرتے، ہمیں برا لگتا ہے کہ آپ ہمارے استاد کی ضیافت نہیں کرتے، ان سے بیٹھنے کا نہیں پوچھتے. تو امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں ان کی ضیافت کروں کیسے کہ ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہے. کیا فرماتے امام ربانی؟ فرمایا بچوں تم جس سے پڑھتے ہو میں اس کی ضیافت کس وجہ سے کروں؟ اس کی پیشانی پر تو جہنمی لکھا ہے. تو امام ربانی کے بچے کہتے ہیں کہ ابا جب ڈاکٹر مرض بتاتا ہے تو اس کی دوا بھی تو کرتا ہے، اگر جہنمی لکھا ہے تو آپ ان کو جنتی بنا دیجئے. تو امام ربانی فرماتے تقدیر بدلنا میرے بس میں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں امام ربانی؟ فرما رہے ہیں کہ تقدیر کو چینج کرنا یہ میرا خاصہ نہیں، میں نہیں کر سکتا. تو بچے کہتے ہیں پھر کون کرے گا؟ فرمایا یہ تو بغداد کا عبد القادر جیلانی کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں امام ربانی؟ امام ربانی اس ذات کا نام ہے کہ کوئی بھی فرقہ ہو، دیابنا، وہابیہ، چکڑالوی، اہل حدیث، سارے جتنے بھی خبیث ہیں گے سب مانتے امام ربانی کو اپنی حد تک، لیکن جب غوث اعظم کا چیپٹر پڑھنا ہوتا ہے تو خاص کر کے سنی مانتے ہیں. امام ربانی لکھ کے گئے اپنے مکتوب کے اندر، فرماتے تقدیر کو بدلنا یہ تو غوث اعظم کا وصف ہے. تو فرمایا ان سے عرضی لگائیے اور ان کو جنتی بنائیے. امام ربانی رات کی تاریکی میں غوث اعظم کو مناتے ہیں اور منانے کے بعد صبح کو مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے کہتے ہیں ابا آج آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی کوئی خاص وجہ؟ فرمایا بچوں جس استاد کی پیشانی پر پہلے جہنمی لکھا تھا اب مجھے جنتی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ رات میں نے عبد القادر کو منایا اور عبد القادر نے خدائے تعالیٰ سے عرضی لگائی، خدائے تعالیٰ نے جہنمی استاد کو جنتی بنا دیا. اور یہ غوث اعظم کی ادنا کرامت ہے. غوث اعظم تو وہ ہے کہ قبرستان میں جایا کرتے تھے اور جانے کے بعد فرماتے قم باذنی، کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا. یہ غوث اعظم کو کرامت دی. جس طرح شیخ سعدی نے فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اللہ نے ویسا ہی مقام نبیوں کو جیسا مقام عطا فرمایا، نبیوں میں سرکار کو ویسا ہی مقام امت مسلمہ میں غوث اعظم کو عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سرکار غوث اعظم کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 11ویں کے پتیلے اور نیازوں سے کام نہیں چلتا، غوث اعظم اس سے راضی نہیں ہوتے. صاف بات بتا رہا ہوں، 11ویں کا ایک نہیں، آپ 11 اور 22 اور 23 جتنے پتیلے بنا لو، غوث اعظم راضی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ غوث اعظم کا اسٹیٹمنٹ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا غوث اعظم کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. بہت بڑی بات کہہ دی ہے. غوث اعظم کے نزدیک ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہے. غوث اعظم حنبلی مسلک ہے اور غوث اعظم کا یہ خود فتویٰ ہے کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمان نہیں مانتے غوث اعظم. تو غوث اعظم کی قادریت کا پٹا اس وقت کام آئے گا جب غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر آپ ہوگے اور پکے نمازی ہوگے. غوث اعظم کا تو حال یہ تھا کہ رات میں کھانا نہیں کھاتے تھے، دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے.
رات کو آدھا گلاس دودھ اور چند کھجوریں لیتے تھے اس وجہ سے کہ پیشاب کی مجھے حاجت نہ ہو، اور عشاء کے وضو سے فجر تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایسا کب تک کیا؟ 40 سال تک غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ غوث اعظم، تو غوث اعظم کی یہ نسبت ایسے ہی کام میں نہیں آئے گی، بلکہ غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پنجگانہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔